اللہ 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 اللہ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، یہ ادھر ایک یونیورسٹی تھی جوہر ٹاؤن میں، بیان کے بعد بیٹھے تھے ہم وہاں کے وائس چانسلر کے پاس، تو اور اس نے کہا ایک آدمی ایک بچی باہر ملنا چاہتی، میں نے کہا ابھی تو میں نہیں مل سکتا، کہ جو بہت رو رہی ہے، میں نے کہا اچھا بلا لو۔ وہ کہنے لگے یہ مولانا آپ عورتوں کے کافی حقوق بیان کرتے ہیں، فضائل بھی کرتے ہیں، کبھی آپ نے مطلقہ عورتوں کے بارے میں بات نہیں کی۔ میں نے کہا تم مطلقہ ہو؟ جی ہاں میں مطلق، 22-23 سال عمر تھی اس کی۔ تو مجھے پہلی دفعہ بچی نے میرے سینے میں خنجر اتارا کہ واقعی میں ماں کے، بہن کے، بیٹی کے، بیوی کے فضائل بیان کرتا ہوں، مطلقہ کے فضائل ہی کبھی نہیں بیان کیا، لیکن موجود۔ میں نے کہا تمہیں کیوں طلاق ہوئی؟ وہ کہنے کہ جی ہم میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا ہے میں نے چنگے نہیں لگ دیا نو طلاق دے۔ 1 سال تو میرے خامن نے برداشت کیا، پھر آخر کہنے لگا میں ماں باپ کو فیس نہیں کر سکتا، اور مجھے گھر چھوڑ کے آ گیا۔ اب اس ظلم کو کس کٹہرے میں لاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا علی علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کس کٹہرے میں آئے گا؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس کے بعد مجھے حدیث یاد آئی، میں نے اسے ہر بیان میں کہنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، روز کتنا صدقہ ہو رہا ہے، میں تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ جس کی بچی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے وہ، سب سے اعلیٰ درجے کا، چونکہ وہ بوجھ بندی، ماں باپ بھی کہتے کتنے سڑے چلتے آ بیٹھے، بھائی تو ویسے قبول نہیں کرتے، بہنیں اپنے گھروں کو جا چکی ہوتی، تو ایک بوجھ بن کے آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ اس بچی پہ خرچ کرنا ہے۔ ظلم سے بھرا ہوا دیش ہے، آپ کے پاس تو تھوڑا سا آتا ہے، جو پیچھے ہے اس کی تو انتہا کوئی نہیں ہے۔ جس دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے وہ خود کام فریاد کرتے یا اللہ ان سے مجھے پاک کر، ان ظالموں سے مجھے پاک کر، ان ظالموں سے مجھے پاک کر۔ ہم نے تو دھرتی کا نام اللہ تعالیٰ چودھری رحمت علی کے درجے بلند، کیا خوبصورت نام رکھا تھا پاکستان، ہائے ہائے، نام کیا تھا اور ہو کیا گیا، خواب کیا دیکھا، تعبیر کیا نکلی۔ چمن میں تخت پر جستم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ ماں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ دیکھنے والوں نے خواب بڑا اچھا دیکھا تھا، وہ تعبیر لیے بغیر قبروں میں چلے گئے، ہماری آنکھ کھلی تو اندھیری رات کے سوا کچھ ہے نہیں۔ اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں بنی ہیں 14 صدی میں، اب تو 15ویں صدی کے بھی 35 سال ہو گئے، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست، اور انسانی تاریخ میں یہ پہلی ریاست ہے جو شب قدر میں وجود میں آئی۔ یہ اتفاق تھوڑے کہ اتفاق سے 14 اگست کو شب قدر تھی، اتفاق تھوڑا ہی، اتفاق نہیں تھا، قرار تھا، قرارداد تھی، قرارداد تھی ہم پر حجت پوری کرنے کے لیے کہ تم کیا ناقدرے ہو میرے بندو، کیسا دیش دیا، کس شب میں دیا، کس مہینے میں دیا، کیا نام رکھوایا، تم نے کیا کر کے دکھایا کہ ساری دھرتی کو ظلم سے بھر دیا، زنا سے بھر دیا، شراب سے بھر دیا، جھوٹ سے بھر دیا، ظلم و ستم سے بھر دیا۔ مائیں جب فریاد کرتی ہیں، یہ آپ کہاں کون سی عدالت میں یہ کیس پٹ اپ ہوگا؟ اللہ کی عدالت تو کہاں پڑتی ہے جب ماں کی فریاد ہوتی، جب باپ بے عزت ہو کے دکھی ہو کے بیٹھتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا میں سن رہا ہوں تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے
दुखी बाप, अच्छा मेरा पुत्र, अच्छा मेरा पुत्र, जिस दर्द से वो कह रहा था अच्छा मेरा पुत्र, उफ 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 उफ, तुम्हारे जो कोई केस नहीं, लेकिन अल्लाह की अदालत में बहुत बड़ा केस बन चुका है ये, अच्छा मेरा पुत्र। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह को पता कब आएगी। का कोई निशानी तो बता दे। का जब माओ को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। कौन सी अदालत में ये केस आएगा? एक सहाबी अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बेगम ने पैगाम भेजा कि मेरे खामिन मौत सकरात में है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। सहाबी कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कायनात की वाहिद जमात 1.25 लाख इंसानों की जिनके लिए अल्लाह की गवाही, मेरे नबी मेरा वादा है तेरा हर सहाबी जन्नत में जाएगा। ये उस आदमी की बात कर रहा हूं। आप तेजी से तशरीफ लेके का बेटा कुल ला इलाहा, कहलवाने वाले नबी, कहने वाला सहाबी, बेटा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। कि या रसूलुल्लाह नहीं कहा जाता, बात हो रही है, कलमा नहीं पढ़ा। जी नहीं कहा जा रहा, नहीं आ रहा ज़बान। आपने फौरन फरमाया वालदैन में कौन जिंदा है? का जी मां जिंदा है। तो मैं नाराज है? का जी नाराज है। तो बुलाओ। मां आ गई। आपने कहा उम्मे अलक़मा अपने बेटे से नाराज हो? का जी नाराज। क्या नाराजगी? का जी मुझे दीन का कोई गिला नहीं, बहुत नेक बच्चा है, रातों का तहज्जुद गुजार है, दिन का रोजेदार है, रात का शब बेदार है, बस मेरे साथ बदतमीजी से बोलता है, मुझे ये गिला है। जब बोलता है सख्त लहजे में बोलता है, मेरा दिल काट दिया है। हमने कहा माफ करोगी? का नहीं करूंगी। आपने कहा मैं आग में डालूं फिर माफ करोगी? का जी करूंगी। क्या यूं आता है कि आपने कहा बिलाल लकड़ी इकट्ठी करो और अलकमा को आग में डाल दो? कहने कि आप आग में डालेंगे? या रसूलुल्लाह आप आग में डालेंगे? हाँ, तो माफ नहीं करेगी तो इसे अल्लाह आग में डालेगा। तो मैं आग में डालता हूं कि उसकी कुछ आगे आसानी हो जाए। तो नहीं 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 नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करती, मैं माफ करती हूं। या यूं फरमाया कि देखो अगर तुमने माफ ना किया तो फिर अल्लाह इसे आग में डाल देगा, ये बर्दाश्त करोगी? का नहीं ये तो नहीं करती। कहा इसे माफ करो। अच्छा या रसूलुल्लाह मैंने माफ किया। तो आपने कहा अलक़मा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और साथी जान निकल गई। फिर आपने उनका जनाजा पढ़ाया, उनके दफन में शरीक हुए और वहां उनकी कब्र पे खड़े होकर ऐलान फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत। न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह